وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، لیکن میں بہت تیزی سے 5 منٹ کے اندر اندر مکمل کروں گا۔ ملاحظہ فرمائے کہ یا نبی 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 یا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا والا ہمارا نبی، روشنی کا والا ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، کہ سب سے والا سب سے والا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یا نبی 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 یا نبی، بول کر سننا چاہیے، اگر بول کر سنیں گے تو ثواب بھی ملے گا اور مزہ بھی آئے گا سننے میں۔ وہ زبان ہی کیا جو پیغمبر اسلام کے نام پر نہ کھلے، اور وہ ہاتھ ہی کیا جو مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر نہ اٹھے، تو بول کر سنیے اور ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زندگی کتنے موتی پروتی رہی، خود میں رنگ تغیر سموتی رہی، بیجے کیا کیا تنبو کے بوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کہ چاند بدلی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہے، اب نہ دل پہ کوئی بات لیجے کہے، جام کو سر کوئی دم پیجے کہے، جام کو سر کوئی دم پیجے
کے ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کے ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کے ہے غم زدوں کو رضا مزد دیجے کے ہے غم زدوں کو رضا مزد دیجے کے ہے کہ بے کسوں کا سہارا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، میں کہ شرام پوری بہت اچھے شاعر بھی ہیں. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے. آپ نے ایک بہترین تقریر حضرت علامہ سید نور عالم صاحب قبلہ مصباحی سے سماعت کی، اور ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا نسیم احمد صاحب قبلہ سے بھی بہترین تقریر سماعت کی، اور نعت پاک منقبت وغیرہ آپ حضرات کافی دیر سے سماعت کر رہے ہیں. میں کوئی تقریر کرنا نہیں جانتا ہوں، لیکن قاری صاحب جو نظامت کر رہے ہیں یہ میرے چچا لگتے ہیں رشتے میں، تو ان کا حکم ماننا ضروری ہے. اور زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ذکر رسول کی محفل ہے، کچھ باتیں 5-6 منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم تمام مل کر سب سے پہلے آقائی نامدار سرور کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے پڑی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ پڑھتا ہیں، کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. کسی کو پورا درود یاد نہ ہو تو اتنا پڑھ لیا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے والے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا. اب کتنا بلند کیا اللہ نے، اللہ جانے اس کا رسول جانتا ہے. آج ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل سن رہے ہیں، سنا رہے، سجا رہے ہیں. اگر یہی محفل میں ہمارا بیٹھنا قبول ہو گیا تو ہو سکتا ہے یہی محفل ہماری اور آپ کی نجات کا سامان بن سکتی ہے انشاءاللہ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، نبی ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا. کتنا بلند کیا اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جن لوگوں نے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانا چاہا وہ خود تو مٹ گئے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ تک ہوتا رہے گا. تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے
بول ہے بالا تیرا. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے, کیا اوقات ہے ہم ذکر مصطفیٰ کو بلند کریں. قرآن کا کوئی ایسا پارہ نہیں ہے جس پارے کے اندر مصطفیٰ کا ذکر موجود نہ ہو. جب انسان مسلمان ہوتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب اس نے زبان سے پڑھ لیا اور دل سے رسول کو اپنا رسول مان لیا, اب اس پر نماز فرض ہوتی ہے. کوئی کافر, کوئی غیر مسلم ساری زندگی نماز پڑھتا رہے, ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے, اگر اللہ کے رسول کو دل سے رسول نہ مانے گا, اگر اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے گا, اس کا نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتی. کیونکہ ذکر مصطفیٰ جب دل سے مانے گا تو ذکر مصطفیٰ بھی کرے گا. جب انسان مسلمان ہو گیا اب اس پر نماز فرض ہوتی ہے. مکہ کی سرزمین ہے, نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. کفار مکہ میٹنگیں کر رہے ہیں, مشورے کر رہے ہیں, کسی طریقے سے اس آواز کو روکا جائے, لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا جائے, لیکن حضرات ہر موڑ پر ہر جگہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کا فرمان سچا ہوتا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا. ایک دن ابو جہل مکے کی تاریکی حالات کا سناٹا ہے, گھر جا جا کر لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں تم محمد سے ملاقات مت کیا کرو, کیونکہ محمد کی خاصیت یہ ہے جو ایک مرتبہ محمد کو دیکھ لیتا ہے وہ محمد ہی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور محمد کی غلامی تسلیم کر لیتا ہے. اور یہی ہوتا بھی یہی تھا جس کی قسمت میں ایمان ہوتا تھا. اگر میرے آقا کو ایک مرتبہ وہ شخص دیکھ لیتا تھا فوراً اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیتا تھا اور اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کر لیتا تھا. ابو جہل مکے کی تاریکی ہے, رات کا اندھیرا ہے, ایک بوڑھی عورت کے گھر جاتا ہے اور جا کر یہ کہتا ہے اے بوڑھی ماں میں تمہیں ایک وصیت کرنے آیا ہوں, وصیت کرنے یہ آیا ہوں کہ تم محمد سے ملاقات مت کرنا. فرمایا, بوڑھی ماں نے کہا آخر وجہ کیا؟ پڑھی لکھی سمجھدار عورت تھی. کہا میں اس لیے آپ کو سمجھانا آیا ہوں, آپ بہت سمجھدار ہیں, پڑھی لکھی ہیں, کہ ہمارے محلے میں ہمارے مکے میں ایک محمد پیدا ہو گیا ہے اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن بوڑھی ماں وہ محمد نبی نہیں ہے, معاذ اللہ وہ ایک جادوگر ہے. جب بھی اللہ کے رسول کوئی معجزے دکھاتے تھے تو کفار مکہ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے تھے یہ کام تو معاذ اللہ کے ایک جادوگر بھی کر سکتا ہے. جب اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے جو کفار مکہ تھے, جو وہ لوگوں سے یہ کہہ کر گمراہ کرنا شروع کر دیا, یہ کام تو معاذ اللہ ایک جادوگر بھی کر سکتا ہے. تو ابو جہل نے کہا میں تمہیں یہ وصیت کرنے آیا ہوں کہ تم محمد سے ملاقات نہ کرنا. رات بھر نیند نہیں آئی اور سوچا سمجھا اور فیصلہ یہ کر لیا کہ میں مکے چھوڑ کر جا رہی ہوں, نہ میں مکے میں رہوں گی, نہ میری محمد سے ملاقات ہوگی. المختصر یہ ہے وہ اپنا سامان سمیٹتی ہے. سامان سمیٹنے کے بعد مکے کے چوراہے پر پہنچ جاتی ہے. وہاں ایک مزدور کو تلاش کرنے لگتی ہے. پہلے کبھی معاملات یہ تھے جب لوگوں کو کوئی مزدور کی یعنی تلاش ہوتی تھی تو لوگ یعنی چوراہوں پہ پہنچتے تھے, اور آج بھی حالات یہ ہے کہ لوگ جب بھی مزدوروں کی تلاش ہوتی ہے تو چوراہوں پہ تلاش کرتے ہیں. وہاں پہنچ جاتی ہے, ایک مزدور کو تلاش کرنے لگتی ہے. المختصر یہ وہ جب وہاں مکے کے چوراہے پہ پہنچ جاتی ہے, وہاں اللہ کے رسول بھی موجود ہوتے ہیں. وہ آپ ہی سے کہتی ہے کہ اے بچے مجھے ایک مزدور کی تلاش ہے تاکہ یہ میرا سامان میری منزل تک پہنچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے. اللہ کے رسول اس بوڑھی عورت کا سامان لیتے ہیں اور اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں اور اس کی منزل کی طرف چلنے لگتے ہیں. راستے میں بات ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے بچے تم بہت اچھے انسان مجھے معلوم ہوتے ہو, میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں. وصیت یہ کرتی ہوں کہ تم جب مکے جاؤ واپس یہاں سے لوٹ کر تم محمد سے ملاقات نہ کرنا, کیونکہ اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ جو ایک مرتبہ محمد کو دیکھ لیتا ہے وہ محمد ہی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. آپ سے وہ عورت آپ ہی کی برائی کر رہی ہے, پھر بھی آپ اس سے اف نہیں کر رہے, اپنا اخلاق اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کا سامان اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. پہنچانے کے بعد وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں. واپس جب آنے لگتے ہیں اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھیے. اللہ کے رسول کو وہ عورت بلاتی ہے اور کہتی ہے بچے تم نے یہ میرا سامان میری منزل تک پہنچا دیا, تمہارا بہت بڑا احسان ہے, لیکن کم سے کم اپنی مزدوری لے جاؤ. اللہ کے رسول مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں نہیں بوڑھی ماں, میں کسی سے کوئی مزدوری نہیں لیتا, میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں.
اب بھی آپ نے اپنا نام اس کے سامنے نہیں بتایا. پھر آپ دوبارہ واپس آنے لگتے ہیں. پھر وہ بوڑھی عورت آپ کو دوبارہ بلاتی ہے اور کہتی ہے بچے کم سے کم اپنا پیارا نام تو بتا جاؤ, ہو سکتا ہے مکے دوبارہ واپسی ہو, اگر زندگی رہی تو میں آپ سے ملاقات ضرور کروں گی. اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں, اے بوڑھی عورت, جس محمد کے خوف سے, جس محمد کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہو, وہ محمد تیرے سامنے موجود ہے. اتنا سننا تھا. بوڑھی عورت کہتی جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے اور آپ کی غلامی تسلیم کر لیتی ہے. اس واقعے سے یہ درس عبرت حاصل کرو کہ اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھیے. آج ہم ذرا سی بات پر لوگوں سے رشتہ داریوں کو ختم کر دیتے ہیں. ذرا سی بات پہ ہم رشتے قطع تعلق کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اس نبی کی زندگی دیکھیے. آج اس محفل میلاد سے یہ میسج لے کے جاؤ جس کا اگر اخلاق صحیح نہیں ہے, صحیح معنی میں وہ پکا مسلمان نہیں ہے. یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا نتیجہ ہے. آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اے مسلمانوں, اے میرے نوجوانوں, اپنے اخلاق صحیح کر لو. کسی سے ملو تو مسکرا دیا کرو. یہ مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. اگر تمہارے اخلاق صحیح ہوں گے تو غیر مسلم جب دیکھے گا جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو اس نبی کا کردار کتنا اچھا ہوگا. جب نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں تو وہ اس نبی کا کردار کتنا اچھا ہوگا, وہ نبی کتنا اچھا ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جالی پہ رکھ دیا دل روضہ رسول کی, جالی پہ رکھ دیا ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا دل روضہ رسول کی, جالی پہ رکھ دیا بگڑا ہوا نصیب بنانے